ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، میں اس سے پہلے ایک مجلس میں آپ کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عدالت کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ ایک موٹی سی بات سمجھیے کہ محدثین کے نزدیک یہ ایک اصول ہے کہ جب کوئی حدیث بیان کرتا ہوا یا بات کہتا ہوا کہ حدثنی رجل کہ مجھے ایک آدمی نے یہ حدیث بیان کی ہے، مجھے ایک آدمی نے یہ بات بتلائی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اور یہ بات قابل اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی کا پتہ نہیں کہ وہ کون ہے۔ حالانکہ روایت کے بارے میں یا شہادت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تم اس پر اعتماد کرو جو عادل ہو، لیکن یہ شخص اس کے تو نام کا ہی نہیں پتہ، تو یہ عادل کیسے اور اس کی روایت کیسے؟ اسی طرح آپ دیکھیں، ایک راوی یہ کہتا ہے حدثنی ثقۃ، مجھے ایک ثقہ قابل اعتبار آدمی نے بات بتلائی۔ اب کیا اس راوی کے حدثنی ثقۃ کہنے پر وہ روایت صحیح ہے؟ جمہور محدثین رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت بھی قابل اعتبار نہیں ہے، کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ مجھے ثقہ نے بتلایا ہے، لیکن یہ قابل قبول کیوں نہیں ثقہ کہنے کے باوجود؟ کہ ممکن ہے اس کو اس پر اعتماد ہو، وہ اسے دین میں اور صالحیت میں درست سمجھتا ہو، لیکن دوسرے کے نزدیک اس میں عیب پایا جاتا ہو، نقص پایا جاتا ہو، دین کے اعتبار سے بھی اور صالحیت کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے اس شک اور ریب کی وجہ سے وہ روایت بھی قبول نہیں کی جائے گی جس میں راوی نے یہ کہا ہو حدثنی ثقۃ۔ فرق سمجھے ہیں کہ ایک ہے حدثنی رجل، اس لفظ سے بیان کی ہوئی روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے حدثنی ثقۃ، یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ممکن ہے اس کے نزدیک تو وہ قابل اعتماد ہو، لیکن دوسرے کی نگاہ میں وہ قابل اعتماد نہ ہو۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ قابل اعتماد ہستیاں ہیں کہ تمام محدثین کا، اکابر محدثین کا اتفاق ہے کہ ثقہ راوی یہ کہہ دے حدثنی رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں بھی تو صحابی کا نام نہیں ہے، صرف یہ بتلایا ہے کہ یہ صحابی ہے، نام بھی نہیں لیا، نام نہیں ذکر کیا کہ یہ مجھے ابو بکر نے بتلائی ہے، ابو ہریرہ نے بتلائی ہے، یا انس بن مالک نے بتلائی ہے، یا عثمان غنی یا حضرت علی نے بتلائی ہے۔ کسی صحابی کا نام نہیں لیتا، یا یہ کہتا ہے انصاری صحابہ میں سے کسی ایک آدمی نے مجھے روایت بیان کی ہے، تو بالاتفاق محدثین رحمہم اللہ کے وہ روایت قابل اعتبار ہے، اس لیے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ شک اور شبہ نہیں ہے کہ وہ عادل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صحابی کا نام لیا جائے تب بھی درست، صحابی کا نام نہ بھی لیا جائے تب بھی وہ روایت درست۔ یہ فرق ہے روایت میں، اور یہ فرق ہے ایک صحابی میں اور ایک دوسرے عام آدمی میں۔ یہاں یہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عدالت کے حوالے سے ایک بڑی عجیب بات کہی۔
میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ الصحابہ تو کلہم عدول، یہ ایسے نہیں، یہ قرآن کے ادلہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہے۔ قرآن نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے، یہ ہیں نیک لوگ، یہ ہیں ایماندار لوگ، یہ ہیں پکے لوگ۔ یہ سارے قرآن و سنت کے دلائل میں پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ ایک آیت مبارکہ ایک اور اسی حوالے سے سنیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے نزدیک سب سے محبوب چیز کیا تھی؟ وہ ایمان تھا۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، اپنے مال کی پرواہ نہیں تھی، اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں تھی۔ اور بلال سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ سے، عمار بن یاسر سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان کے احوال کو معلوم کیجئے، کون سا ظلم و ستم تھا جو ان پہ آزمایا نہیں گیا، لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑنا گوارا کیا، لیکن ایمان کو اور حضرت محمد رسول اللہ کی رفاقت کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا رضی اللہ تعالی عنہم۔ اسی طرح باقی صحابہ اکرام ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، ان کو معاشرے سے کاٹ کے علیحدہ کر دیا گیا۔ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو انہوں نے یہ سزا اور یہ فیصلہ بھی کفار کا قبول کر لیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا اور محمد رسول اللہ سے وفا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، نہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور نہ ہی وہ ایمان سے دستکش ہونے کا کوئی ان کے دل میں ادنا رتی برابر بھی کوئی شیبہ تھا۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ ان کے دلوں میں ایمان محبوب ہے، لیکن یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ یہ خود اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے ایمان کی محبت۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کی ڈالی ہوئی محبت کوئی نکال سکتا ہے؟ سوچئے ذرا، جس چیز کو خود اللہ نے پسند کر کے ان کے دلوں کو جھانک کے کہہ دیا کہ یہ مومن ہیں، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت اللہ نے ڈال دی، اور فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اس ایمان کو مزین کر دیا۔ سب سے خوبصورت، سب سے اچھا اور سب سے بھلا ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہی ایمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی۔ تمہارے دلوں میں، اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کے ساتھیوں کے بارے میں کہ تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی۔ کس چیز کی؟ کفر کی۔ اب ایمان کو چھوڑ کے تم کفر اختیار نہیں کرتے۔ والفسوق، فسق و فجور کی، والعصیان، اور نافرمانی کی۔ والحافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فسوق سے مراد کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طرح عصیان سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ یعنی جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دی ہے، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کو ہم نے محبوب بنا دیا ہے، اور ان کے دلوں میں ہم نے کفر کی نفرت اور فسق و فجور کی نفرت ڈال دی ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ جن کے دلوں سے کفر، فسق و فجور، ان کی نفرت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہو، وہ عادل نہیں ہے تو اور کیا ہیں؟ وہ عادل نہیں ہے تو اور کیا ہیں؟ بھئی عادل کون ہوتا ہے؟ عادل وہ ہوتا ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو اور صغیرہ گناہ پر اصرار نہ ہو۔ یہاں کبیرہ گناہ سے تو اللہ نے نفی فرما دی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہوں، ان کے دلوں میں نفرت ہے گناہ سے۔ گناہ ہو جانا اور ہے، لیکن گناہ سے نفرت یہ اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کر دی ہے۔ اب فسق و فجور ان کے بارے میں مانیں کہ یہ فسق و فجور میں پھنسے ہوئے تھے،
وہ عادل نہیں تھے، تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات جو فرمائی ہے یہ ایسے ہی فرما دی؟ حاشا وکلہ قطن نہیں، یہ چیز بتلاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عادل تھے، اور اہل سنت کا جو عقیدہ تھا کہ الصحابۃ کلہم عدول، یہ صرف خوش فہمی میں نہیں تھا بلکہ کتاب و سنت کی واضح دلائل اور براہین پر مبنی تھا۔ اس سلسلے کی جو بات باقی رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ تھوڑے سے وقفے کے بعد میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، وہ اس کا تتمہ بھی ہے تاکہ آگے بڑھیں، کچھ اور صحابہ کرام کے بارے میں بات کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کب، کہاں، کیسے نازل ہوا قرآن؟ شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل، سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک یہ حجاز میں نازل۔ حجاز جزیرہ نمائے عرب کا ایک خاص حصہ ہے۔ کیسے نازل ہوا قرآن؟ لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک۔ پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں، وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا میں۔ ڈاکٹر اسرار احمد۔ محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا تھوڑا تھوڑا، نجمن نجمن، درجہ بدرجہ، تدریجن۔ کیا کہتی ہے دنیا؟ یہ واحد کتاب ہے پوری دنیا جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بعین ہی وہ شے جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے۔ کیا مطالبہ کرتا ہے مسلمانوں سے قرآن؟ بیان القرآن آج رات 10:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 2 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جہاد اور دہشت گردی، اسلام کے پس منظر میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا۔ جانیے ڈاکٹر ذاکر نائک سے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں، اظہار حق میں، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ شیخ عبدالہادی عمری ڈالیں گے روشنی دین کو سمجھنے کے مؤثر، مفید اور فرسٹ ہینڈ جو ذرائع ہیں ان میں سے قرآن کے بعد حدیث یہ مؤثر ذریعہ ہے۔ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی، پاکیزگی کا جو تصور پیش کیا، آج پوری دنیا جو تصور پیش کر رہی اس سے بہت آگے کا تصور ہے۔ کامیابی اور اصول کی۔ جب حدیث میں ایک چیز کلیئر ہو گئی، فل اسٹاپ، آپ کو کسی کی کوئی اوپینین کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا وہ حرف آخر۔ تاکہ ہر دور میں مسلمانوں کو ملے صحیح دین رب کے کرم سے۔ حدیث کہہ رہی ہے جائز ہے، جائز ہے، بس ختم۔ آؤ حدیث سمجھیں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سامعین اعظام، میں آپ کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عدالت کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ تمام اہل سنت کا اتفاق ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کے مقدمے میں یہ بات فرمائی ہے کہ سوائے مبتدعین کے کچھ بدعتی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ صحابہ سب کے سب عادل نہیں ہیں، معاذ اللہ، لیکن اہل سنت تمام اس بات پر متفق ہیں کہ الصحابہ تو کلہم عدول۔ یہاں
یہ بات سمجھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، تمام اہل سنت کا عقیدہ یہ قرآن و سنت کے براہین اور دلائل پر مبنی ہے۔ اب اس سے اگلی بات تھوڑی سی عرض کرتے ہیں کہ یہ عدالت جو ہے یہ صرف روایت کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صحابہ کرام ان کی عدالت روایت میں تو ہے لیکن باقی زندگی میں نہیں، لیکن یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی وہ عدالت پر مبنی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے پہلے میں عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْهِكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں کفر سے نفرت پیدا کر دی ہے، فسق و فجور سے نفرت پیدا کر دی ہے، عصیان سے نفرت پیدا کر دی ہے ان کے دلوں میں، یعنی کبیرہ گناہ سے بھی اور صغیرہ گناہ سے بھی۔ کبیرہ اور صغیرہ ہو جانا گناہ یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ صحابہ کرام سے خطائیں ہوئی ہیں، صحابہ کرام سے غلطی ہوئی ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی ہوئی ہے، بعد میں بھی ہوئی۔ اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جن سے حضرت علیہ السلام کی حیات طیبہ میں غلطی ہوئی ہو بعد میں ان سے نہ غلطی صادر ہوئی ہو؟ یہ کس طرح تصور کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے صحابہ کرام کو ہم معصوم نہیں مانتے، لیکن صحابہ کرام کو عادل ضرور سمجھتے ہیں۔ یہ اب کہیں گے آپ اور سوچیں گے کہ یہ غلطی ہے تو پھر جناب عادل کیسے ہوا؟ کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کے نتیجے میں صحابہ کرام سے غلطی ہوئی۔ مثال کے طور پر حضرت معاذ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوا، اور اس کے بدلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد نافذ کی، حد جاری کی، ان کو ان کے جرم کی پاداش میں سنسار کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب وہ حد نافذ ہو چکی تو پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لماعز، ماعز کے لیے بخشش کی دعا کرو، لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتہم۔ صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر یہ توبہ پوری امت پر ڈال دی جائے تو یہ توبہ کافی ہے۔ یعنی ایسی توبہ انہوں نے کی کہ اللہ رب العزت کو وہ توبہ بھا گئی، پسند آ گئی۔ اب دیکھیے گناہ ہو جانا اور ہے، لیکن اس پر اصرار اور اس کے بارے میں دل میں رجحان یہ علیحدہ بات ہے۔ حضرت معاذ سے غلطی ہوئی اور کبیرہ گناہ ہوا، لیکن رجحان بعد میں نہ تھا، خود پیش ہو کے نبی علیہ السلام سے پاک دامنی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک خاتون سے غلطی ہو گئی اور وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں قصوروار ہوں، مجھ پہ اللہ کی حد نافذ کیجئے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بندی ٹھیک ہے تو نے جرم کیا ہے، لیکن اس جرم کی پاداش میں جو تمہیں حمل واقع ہوا ہے اس حمل میں بچے کا کیا قصور ہے؟ جاؤ بچے کی ولادت کے بعد تم پر اللہ کا حکم نافذ کیا جائے گا۔ جو ہی بچے کی ولادت ہوئی وہ فارغ ہوئی، وہ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی، حضور یہ بچہ ہے، مجھے اس گناہ سے پاک صاف کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ کی بندی اس کو کھلائے گا کون؟ اس کو دودھ کون پلائے گا؟ اس کی خدمت کون کرے گا؟ اس بچے کو سنبھالے گا کون؟ اللہ اکبر۔ جاؤ جب بچہ بڑا ہوگا کھانے پینے لگے گا اس وقت آنا۔ غور کیجئے کوئی پابندی نہیں کی کہ یہاں قید میں گزارو، جیل میں گزارو، اسے پابا جولان کر دیا گیا ہو، حاشا وکلا نہیں، بلکہ عام چلنے پھرنے کی اجازت، چلے جانے کی اجازت، لیکن اس کے دل میں گناہ کی نفرت ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا گناہ ہوا ہے، انکار نہیں، لیکن اس گناہ کی وجہ سے دل میں اتنی نفرت ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ میں دوبارہ جلدی جلدی پاک صاف ہو جاؤں اور اس گناہ کا دھبا میرے نامہ اعمال سے مٹ جائے۔ جب بچہ بڑا ہوا، کھانا پینا سیکھ گیا، اس کو اٹھائے ہوئے لیے ہوئے ساتھ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور نبی علیہ السلام اس پر حد نافذ کرتے ہیں۔
یہ بات بتلاتی ہے کہ ان سے واقعہ ہوا، یعنی صحابہ معصوم نہ تھے، لیکن یہ بھی نہیں کہ ان کی گناہ سے مصالحت تھی، وہ بتقرار گناہوں میں ملوث تھے، یہ حاشا وکلا بات نہیں تھی۔ صحابہ کرام کی زندگیاں گناہوں میں نہیں گزری، ان کی زندگیاں اطاعت اور فرما برداری میں گزری ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب، جو توبہ کرتا ہے میں ان کے لیے بخشنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایک برائی کا ارتکاب کر لیتا ہے یا اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی اسی طرح معصوم نہ تھے، وہ معصوم نہ تھے، ان سے غلطی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کے بعد بھی ہوئی ہوں گی، لیکن یہ نہیں کہ وہ عادل نہیں تھے۔ فسق و فجور میں مبتلا ہونا، لتھڑے ہونا، اس پہ اصرار کیے جانا، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، عدالت علیحدہ مسئلہ ہے۔ عدالت جب کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید ہی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے گواہوں کے بارے میں۔ گواہوں کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے، کبیرہ گناہوں میں یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے کہ کسی پاک دامد مرد اور عورت پر کیا الزام لگایا جائے کہ اس نے یہ کیا ہے، اس نے اس فاحشہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب غور کیجئے، یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی گواہی قبول نہ کرو، جو پاک دامن مرد یا عورت پر الزام تراشی کرے، اس پر تہمت لگائے، اس کی گواہی قبول نہ کرو۔ اولئک ھم الفاسقون، یہ فاسق ہیں، گویا یہ عادل نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب کیا ہے؟ وہ عادل نہیں ہے، فاسق ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، جو توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، پھر غلطیوں کا ارتکاب نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بات واضح فرمائی ہے، کہتے ہیں فالاستثناء غیر حامل فی جلدہ بالاجماع الا ما روی عن الشعبی وعامل فی فسقہ بالاجماع، کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے پہلے کہ یہ فاسق ہیں، اس کی گواہی قبول نہ کرو، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے اپنی تفسیر میں، وہ فرماتے ہیں فالاستثناء غیر عامل فی جلدہ بالاجماع الا ما روی عن الشعبی، کہ یہ جو استثناء ہے اللہ رب العزت کے اس کلام میں الا الذین تابوا، جن لوگوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک واصلحوا، یعنی الزام لگایا، فسق میں مبتلا ہو گئے لیکن توبہ کر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور انہوں نے اصلاح کر لی۔ فرماتے ہیں یہ استثناء یہ حد کے بارے میں نہیں ہے، اس نے یہ جو جھوٹی بات کہی ہے یہ حد تو بالاتفاق لگے گی، یہ حد اس پر لگے گی۔ وعامل فی فسقہ بالاجماع، اور اسی طرح یہ بالاتفاق اس کے فسق میں یہ استثناء جو ہے نا وہ عامل ہے، اس کی اثر پذیری ہے کہ جو اپنی توبہ کر لے گا اور اصلاح کر لے گا تو اللہ اس کا وہ گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی غلطی ہوئی ہے، غلطی کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی فرمایا ہے کہ حضرات صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان کی حسنات کی وجہ سے اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا، جس طرح حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے یہ کہہ کے درگزر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے لہذا ہم بھی درگزر کرتے ہیں۔
یا اسی طرح انہیں اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، حسنات کی وجہ سے معافی مل گئی، یا توبہ کی وجہ سے اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی، یا کسی بیماری یا کسی اور پریشانی کے نتیجے میں اس غلطی کی ان کو معافی